الحمدللہ کافی محنت کے بعد آج مجھے جاپان میں جاب مل ہی گئی۔ اور جاپان میں ٹیکسی اتنی مہنگی ہے کہ اگر آپ سے کوئی ٹرین مس ہو جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا، یہ آپ کو اس ویڈیو میں ہی پتا چلے گا۔ آج جاپان میں میرا 22واں دن ہے۔ کل رات کو ہم دوتن بڑی اسٹریٹ گئے تھے، وہاں پر 4 گھنٹے سپینڈ کرنے کے بعد ہم ساتھ کے کزن کے گھر چلے گئے۔ ادھر باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ 12 بج گئے۔ ادھر سے لاسٹ ٹرین رات کو 12 بجے جاتی ہے۔ پھر ہمارا پلان بنا کہ ہم صبح 5 بجے گھر جائیں گے۔ صبح کوئی 4:30 پر ہم اس کے کزن کے گھر سے نکل گئے، 5 بجے والی ٹرین پکڑی اور گھر کی طرف آ گئے۔ ساری رات نہ سونے کی وجہ سے ہم ٹرین میں ہی سو گئے۔ نیند اتنی گہری آئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم لوگ 2 سے 3 اسٹیشن آگے چلے گئے۔ اچانک ریحان کی آنکھ کھلی، اس نے سب کو اٹھا کر کہا کہ ہم آگے آ گئے ہیں۔ جلدی سے ہم اس ٹرین سے اترے اور کسی سے انفارمیشن لے کر صحیح والی ٹرین پر بیٹھ کر گھر کی طرف آئے۔ قسمت اچھی تھی اسی لیے ہم بچ گئے، نہیں تو ہم نے لاسٹ اسٹیشن پر ہی جانا تھا۔ خیر جلدی سے ہم لوگ گھر واپس آئے، ٹائم دیکھا تو 7 بج گئے۔ میں آتے ساتھ ہی سو گیا۔ پھر میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی۔ میں نے اپنے کپڑے پکڑے اور نیچے آ گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ریحان کو اٹھا دوں، پھر میں نے سوچا کہ ناشتہ کر کے اس کو اٹھاتا ہوں۔ میں 5 منٹ میں فریش ہوا، کچن میں آ کر انڈے بوائل کیے اور پھر سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میں نے اپنا سامان پکڑا اور روم میں آ گیا تو ساتھ بھی اٹھ گیا تھا۔ ساتھ نے اٹھتے ساتھ ہی کہا کہ آج جاب کے لیے جانا ہے۔ یہ اب مجھے بھی نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، یہ تو اب اسکول سے فارغ ہو کر ہی پتا چلے گا۔ اپنے ٹائم کی حفاظت کرتے ہوئے میں 5 منٹ میں تیار ہوا، ظہر کی نماز پڑھی اور ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ آج کا موسم بھی بہت اچھا تھا، لیکن جب میں نے جاپان کا ویدر چیک کیا تو پتا چلا کہ کل سے بارش سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ تو اب کل ہی پتا چلے گا۔ میں نے سب کو ریڈ سگنل دیا اور کہا کہ جلدی سے باہر آ جاؤ، اسکول جا کر ابھی ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ سب لوگ اپنے ٹائم کی حفاظت کرتے ہوئے نیچے آ گئے، اپنی اپنی سائیکل پکڑی اور اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسکول جا کر سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کیا۔ 10 منٹ بعد کلاس سٹارٹ ہو گئی۔ 20 منٹ بعد مجھے نیند آ گئی۔ ہم 3 لوگ کلاس میں ہی سو گئے، لیکن ٹیچر نے عزت کے ساتھ ہمیں اٹھا دیا۔ تیسرے لیکچر شروع ہونے سے پہلے 10 منٹ کی بریک ہوئی، میں اس میں بھی سو گیا۔ 15 منٹ بعد ایک بچے نے مجھے اٹھا دیا کہ کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے۔ نیند میں نے 4 لیکچر لیے اور 4:30 پر اسکول سے چھٹی۔ باہر آئے تو زہیب بھائی نے لوکیشن آن کی اور کہا کہ آج جہاں ہم نے جانا ہے وہ ہمارے گھر سے کوئی 4 کلومیٹر دور ہے۔ اپنے ٹائم کی حفاظت کرتے ہوئے ہم نکل۔ 10 منٹ بعد ہم عجیب و غریب راستوں سے گزرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تو لڑکا ہمیں آفس میں لے گیا۔ وہاں سب نے فارم فل کیا، اس کے بعد ہم سے سوال کرنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے ہی اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں پر جاب کرنی ہے تو آپ کو داڑھی کٹوانی پڑے گی۔ یہ سن کر میں نے فوراً جواب دے دیا کہ میں داڑھی نہیں کٹوا رہا۔ پھر اس نے داڑھی نہ کٹوانے کا ریزن پوچھا تو میں نے اس کو پھر بتا دیا کہ ہمارے مذہب میں اجازت نہیں دیتے کہ آپ داڑھی کٹوائیں۔ یہ سن کر وہ بھی سمجھ گیا تو پھر اس نے اس کا سلوشن نکالا، تو آپ کل سے ماسک پہن کر آنا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ باقی سب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کلین شیو میں اوکے ہیں۔ پھر تھوڑا انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ نے کچھ اس طرح کے کپڑے پہن کر یہاں آنا ہے اور کل رات کو آپ نے پورے 9 بجے یہاں پہنچ جانا ہے۔ باقی کا سین اب کل ہی پتا چلے گا۔ سائیکل سٹینڈ سے سائیکل پکڑی اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر کچھ نگٹس فرائی کیے اور سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔